السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ چرند و پرند کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، اور دونوں بزرگوں کے لیے ان کی آواز ایک ناطق انسان کی گفتگو کی طرح تھی۔ قرآن عزیز نے سلیمان علیہ السلام کے اس شرف کا تذکرہ کچھ اس طرح کیا ہے: اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا، اور ان دونوں نے کہا حمد اللہ کے لیے ہی زیبا ہے، جس نے اپنے بہت سے مومن بندوں پر ہم کو فضیلت عطا فرمائی، اور حضرت سلیمان داؤد کا وارث ہوا۔ اور اس نے کہا کہ اے لوگو، ہم کو پرندوں کی بولیوں کا علم دیا گیا، اور ہم کو ہر چیز بخشی گئی، بے شک یہ خدا کا کھلا ہوا فضل ہے۔ اس مقام پر منطق الطیر جس کی اہمیت کا ذکر کیا گیا ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر یہ بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ اپنے قیاس اور تخمین کے ذریعے ان کی مختلف آوازوں سے صرف ان کے مقصد اور مراد کو سمجھ لیتے تھے، اور اس سے زیادہ کچھ نہ تھا، اس لیے کہ قیاس و تخمین کا یہ درجہ تو بکثرت لوگوں کو حاصل ہے، اور وہ پالتو جانوروں کی بھوک پیاس کے وقت ان کی آواز، خوشی اور مسرت کی آواز، مالک کو قریب دیکھ کر اظہار و وفاداری کی آواز، اور دشمن کو دیکھ کر خاص طرح سے پکارنے کی آواز کے درمیان بخوبی فرق سمجھتے اور ان کے مقاصد کو بآسانی ادراک کر لیتے ہیں۔ نیز منطق الطیر سے وہ علم بھی مراد نہیں ہو سکتا جو جدید علمی دور میں ظن و تخمین کی راہ سے بعض جانوروں کی گفتگو کے سلسلے میں ایجاد ہوا ہے، جو زوالوجی کا ایک شعبہ شمار کیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ ایک اکتسابی فن ہے جو ہر شخص کی تھوڑی سی محنت کے ساتھ حاصل ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت داؤد سلیمان علیہ السلام کے اس علم کے لیے قرآن عزیز کو اس قدر اہم پیرایہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ قرآن عزیز نے جس انداز میں اس کا ذکر کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے شکریہ کے انداز بیان کو نقل کیا، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ ایسی عظیم و شان نعمت تھی جس کو نشان کہا جاتا ہے، یعنی کہ معجزہ، اور وہ بلا شبہ پرندوں کی بولیاں انسان ناطق کی گفتگو کی طرح سمجھتے تھے۔ یقیناً ان کا یہ علم اسباب دنیوی سے بالا تر خاص قوانین قدرت کے فیضان کا نتیجہ تھا، لہٰذا عقل اس بارے میں صرف یہی تک جا سکتی ہے کہ اس کے نزدیک یہ محال بات نہیں، کیونکہ لغت اور عقل دونوں کے لحاظ سے نطق کے لیے صرف صوت کا ہونا کافی ہے، اور اس کے لیے انسانوں کی طرح گویائی ضروری نہیں ہے، اور چرند و پرند کی بولیوں میں صوت اور صوت کا نشیب و فراز دونوں موجود ہیں۔ پس منطق الطیر یعنی کہ پرندوں کا گفتگو کرنا ایسی بخشش اور موہبت تھی جس کو خدا کا نشان کہنا چاہیے، اور جو ان ہی جیسی پاک ہستیوں کے لیے مخصوص ہے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے درمیان منطق الطیر کی تفسیر سے متعلق اس پر تو اتفاق ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام حیوانات کی بولیاں جس طریقے سے سمجھ لیتے تھے، یقینی طور پر سمجھ لیا کرتے تھے، وہ عام علمی تدوین سے جدا اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو بطور نشان عطا ہوا تھا۔ البتہ اس کی تفصیل میں یہ فرق ہے کہ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حیوانات کی بولیاں مختلف کیفیات کی صورت میں تخیل کی مدد سے سمجھی جاتی ہیں۔ اس کا یقینی درجہ کسب کے ذریعے سے نہیں بلکہ محبت الہی سے حاصل ہوتا ہے، جو حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو حاصل تھا، اور ہمارے نزدیک دونوں اولو العزم پیغمبر ان کی بولیاں اس طرح سنتے تھے جس طرح انسان کی گفتگو، خواہ اس کے لیے یہ صرف معجزہ تھا یا جو ان کے ہاتھ پر دکھلایا گیا۔ عام طور پر ان کی بولیاں محض کیفیات صوت سے پہچانی جاتی ہیں، اور خواہ یہ ہو کہ حقیقتاً ان کی صوت بھی ایسا درجہ رکھتی ہے جس سے وہ صاف صاف ایک دوسرے کو اپنا مطلب سمجھاتے اور سمجھتے ہیں، لیکن وہ انسانی نطق سے بہت کمزور درجہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہدہد کے درمیان مکالمہ کو جس انداز سے قرآن نے بیان کیا، وہ ہماری توجیہ کی تائید کرتا ہے۔ یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر اور تابع فرمان تھے، لیکن آپ کا ہدہد آپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری میں بہت مشہور ہے۔ اس ہدہد نے آپ کو ملکہ سبا بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے، اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کے پجاری ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا، اس کو بھی ہدہد لے کر گیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان نے ہدہد سے فرمایا، تم میرا خط لے کر جاؤ، اور ان کے پاس یہ خط ڈال کر پھر ان سے الگ ہو کر تم دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔
چنانچہ ہدہد خط لے کر گیا اور بلقیس کی گود میں اس خط کو اوپر سے گرا دیا۔ اس وقت اس نے اپنے گرد امراء اور ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھ کر لرزہ باندام ہو گئی اور اپنے اراکین دولت سے کہا کہ اے سردارو، میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ خط کا مضمون یہ ہے کہ تم مجھ پر بلندی نہ چاہو اور تم مسلمان ہو کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اب اگر قرآن کے اس تاریخی واقعہ کی طرف دیکھا جائے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک انسان ناطق کی طرح گفتگو کرتے تھے۔ علماء علم حیوانات کہتے ہیں کہ ٹیلی گراف کی صوتی حرکات کی طرح جانوروں کی بولیاں بھی باہم بولی اور سمجھی جاتی ہیں، اور ان میں آواز کے زیر و بم کو بھی دخل حاصل ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ تار کے گٹ اور گر کے ایجاد کا تخیل حیوانوں کی آواز سے ہی ماخوذ ہے۔